محترم ناظرین، سوال کیا جاتا ہے کیا زکوٰۃ کے پیسے سے ہم کسی کو عمرہ کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے؟ اس کا جواب سماعت کیجیے گا۔ اولاً زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ ہم اس رقم کا یا اس مال کا کسی شرعی فقیر کو مالک بنا دیں۔ مالک بنانے کے بعد میں اس کا قبضہ جب اس پر ہو جائے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مثلا اگر کسی نے یوں کیا کہ زکوٰۃ کی رقم کا کھانا وانا بنوایا اور لوگوں کو کھلوا دیا، یوں ہی اختیار دے دیا، کھایا پیا، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ کھانے کو پیک کر کے پیکٹ کے طور پر کسی ایک کو دیا، دوسرے کو دیا، اس طریقے سے انہیں اس کا مالک بنا دیا گیا، تو اس صورت میں تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ جسے زکوٰۃ دی جا رہی ہے، شرعی فقیر جو ہے، اسے اس کا مالک بنا دیا جائے۔ اب رہا سوال یہ کہ اگر ہم زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کو عمرہ کرائیں تو یہ زکوٰۃ ادا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو سب سے پہلے اس پیسے کا اگر واقعی وہ شرعی فقیر ہے، یعنی کہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، یا 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، یا ان میں سے کسی ایک کی نصاب کو پہنچنے والی کوئی قیمت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، روپیہ نہیں ہے، یا کوئی ایسی چیز جو ان کی حاجت سے زیادہ ہو، حاجت اصلیہ سے زیادہ ہو، ان کے خرچے سے زیادہ ہو، اور اس کی قیمت اتنی ہو کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ شرعی فقیر نہیں ہوئیں گے، یا شرعی فقیرہ لیڈیز ہیں تو نہیں ہوئیں گی۔ تو ان تمام صورتوں میں اگر وہ شرعی فقیر ہیں تو واقعی اگر انہیں زکوٰۃ کا پیسہ دے دیا جائے اور وہ اس پر اپنا قبضہ کر لیں، اسے مالک بنا دیا جائے، تو وہ اس پیسے کا اختیار ہے، انہیں چاہیں وہ عمرہ کریں یا نہ کریں۔ لیکن آج کے دور میں عزیزان ملت اسلامیہ ضروری ہے کہ پہلے ان جگہوں پر پیسہ خرچ کیا جائے، زکوٰۃ کا پیسہ ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو واقعی اس چیز کے زیادہ مستحق ہیں۔ عمرہ کرانا ایک تطوع ہے، سنت ہے، لیکن اس سے پہلے بہت سے وہ لوگ ہیں جنہیں ایک وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، ان لوگوں تک زکوٰۃ کا پیسہ پہنچایا جائے۔ جنہیں سر چھپانے کے لیے چھت نصیب نہیں ہوتی ہے تو ان تک یہ زکوٰۃ کا پیسہ پہنچایا جائے۔ اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ کے اندر طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پورے مدارس کا نظام چلانا ایک امر مشکل ہوا کرتا ہے، تو مدارس اسلامیہ میں خاص طور سے اچھے سے زیادہ تعاون کیا جائے تاکہ دینی اسلام کی تعلیم وغیرہ بھی آسان ہو سکے اور ان کے اخراجات جو ہیں وہ بھی مکمل صحیح طور پر ادا ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ضرورت زیادہ کسے ہے، کہاں ہے، ہمیں کس کو ادا کرنا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ ہاں البتہ اگر کسی کو مالک بنانے کے بعد میں وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا اپنی ملکیت ہو جاتی ہے، وہ عمرے کو بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن کسی فقیر کو اتنی زیادہ زکوٰۃ بھی نہ دی جائے کہ وہ مالدار ہو جائے، یعنی کہ شرعی اعتبار سے پھر وہ فقیر ہی نہ رہ سکے۔ فی الحال ناظرین گرامی، زکوٰۃ کے معاملات میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے مال کی، ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ بعض حضرات ایسے بھی کرتے ہیں کہ صرف ہیلے بہانے سے کام لیتے ہیں اور ایک تخیلاً وہ سوچ لیتے، سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہاں اتنے پیسے ہم اپنی زکوٰۃ کے ادا کر دے رہے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو مال کی پوری مقدار کو جب تک ہم کیلکولیٹ نہیں کریں گے اور جب تک پورے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ زکوٰۃ کا بہت سخت حکم ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہذا نماز کی مقبولیت کے لیے، دیگر فرائض و واجبات کی مقبولیت کے لیے شرط یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ کو ادا ضرور کریں اگر ہم پر زکوٰۃ واجب و ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں اگر مالدار بنایا ہے، ہمارے مال میں غریب، فقیر، مسکینوں کا جو حق ہے وہ انہیں ضرور ادا کرنا چاہیے، ان تک ضرور پہنچانا چاہیے۔
ورنہ یہ مال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے خسارے یا نقصان کا شکار ہو جاتا ہے، مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑھتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے مال کو نقصانات وغیرہ سے ایک مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ کر لو۔ پتہ چلا کہ مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور مال جو ہے پھر نقصانات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور بروز قیامت احادیث میں آتا ہے کہ یہی مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہوگی تو یہ اژدہا کی شکل میں اس انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، طوق بنا دیا جائے گا یا اس کا پیچھا کرے گا اور اسی مال سے اسے داغا جائے گا، اسے عذاب دیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ تو دنیاوی معاملات کو لے کر اگر ہم تھوڑا بہت لالچ کریں کہ نہیں ہمارا مال بظاہر کم ہو جائے گا، تو اللہ کا وعدہ ہے، اپنے رب کے وعدے پر بھروسہ رکھیے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ زکوٰۃ اگر ادا کریں گے تو آپ کا مال کبھی بھی نقصان اور خسارے کا شکار نہیں ہوگا، محفوظ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔